آباد تھے محل وہ اب ہے سونے. کیوں؟ کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج ہم اور آپ سب یہاں حاضر ہیں عظمت صحابہ بحب اہل بیت بموقع عرس حضرت بھولا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. ان کے عرس کی محفل میں ہم یہاں شریک ہیں. جی اللہ سے دعا ہے پروردگار کہ حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. یہاں یہ لوگ حاضر آئے ہیں حضرت کے عرس میں. یہ اپنی نیتیں لے کر کے آئے ہیں کہ ہم جائیں گے بابا صاحب کے عرس میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. آج بابا صاحب کا عرس ہے. آج ان کا دریائے رحمت جوش میں ہے. بے شک. ہم بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے. اللہ سے دعا کریں گے بابا کا وسیلہ دے کر. تو حضرت بابا شاہ بھولا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. ہم پریشان حال ہیں مولا, ہم پر کرم فرمانا, ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دینا. پروردگار ہم تو گناہگار ہیں لیکن یہ تو تیرے نیک بندے ہیں. بے شک. یہ تو تیرے ولی ہیں, تیرے دوست ہیں. یہ وہ ہیں جو رسول پاک کی جنہوں نے زندگی بھر اطاعت کی, رسول پاک کے دین کو گھر گھر پہنچایا. یہ وہ اولیاء اکرام ہے پروردگار. ان کے صدقے سے, ان کے وسیلے سے پروردگار تجھ سے دعا ہے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دینا. ایسی مجمع ہوا کرتا تھا, 80 سال پرانی بات ہے. ایک بچہ تھا تمہاری طرح, وہ تمہاری طرح نہ تھا. اللہ اللہ اللہ. ایک بچہ تھا, 80 سال پرانی بات ہے. وہ بچہ یوں ہی جلسوں میں جایا کرتا تھا. کبھی کسی کا عرس ہے تو وہ بچہ اس عرس میں شریک ہے, اور اس بچے کی عمر اس وقت غالباً 13-14 برس رہی ہوگی. وہ بچہ ایسے ہی عرسوں میں جایا کرتا تھا. وہ بہت بڑے خاندان سے تھا. اس کے باپ ولی ابن ولی تھے, اس کے دادا مجدد تھے. وہ بیٹا ایسی محفلوں میں جایا کرتا تھا. وہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ایسی محفلوں سے پیار تھا. میں ایسی محفلوں میں جاتا تھا جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے. آپ لوگ بھی آئے ہیں یہاں پر. کیوں آئے ہیں؟ کہ آج حضرت کا عرس ہے. جائیں گے حضرت کے دربار میں, آج کچھ لے کر کے آئیں گے, آج کچھ حاصل کریں گے, اپنے معاملات درست کریں گے. وہ بچے کے دل میں بھی یہی تمنا ہوا کرتی تھی. وہ بچہ کہتا تھا کہ مجھے شوق تھا ایسی محفلوں میں جانے کا جس میں خدا و رسول کا ذکر ہو, جو محفل اللہ و رسول کی یاد میں سجائی جائے, جس میں صحابہ کا ذکر ہوتا تھا. وہ بچہ اس محفل سے محبت کرتا تھا. حضرت توجہ فرمائے آپ نے. وہ بچہ اس محفل میں جاتا اور وہاں اس محفل میں جانے کے بعد محفل میں جو گفتگو ہوتی, علماء کرام جو فرماتے, وہ اس کو سنتا, اس کو قبول کرتا اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھال لیتا. بچہ اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو ڈھال لیتا. ہماری آپ کی طرح نہیں کہ ابھی اگر میں ان لوگوں سے پوچھ لوں کہ مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ نے چند واقعات سنائے, 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی, 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی, کیا کچھ باتیں آپ کو یاد ہیں اس میں سے؟ اس کے بعد عبداللہ میاں صاحب نے کچھ کہا, مولانا ابرار صاحب نے کہا, اور ہمارے کرم فرما
ہمارے شفیق، ہمارے بڑے، ہمارے محترم سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب نے فرمایا، کیا وہ باتیں تمہیں یاد ہیں یا تم نے ان باتوں کو بھلا دیا؟ تم نے کیا یاد رکھا؟ وہ بچہ تھا، وہ بچہ تھا، اللہ اللہ 80 سال پرانی بات ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں کسی محفلوں میں جاتا وہاں مجھے شوق ہوتا، میں محفلوں کو سنتا اور اپنے خاندان کا تعارف نہ کراتا۔ کیا کہنے، میں نے اپنے خاندان کا تعارف نہ کرایا۔ وہ بچہ تمہاری طرح بیٹھ کے پیچھے محفل میں سنتا، وہ بچہ سنتا، ان باتوں کو اپنے اندر ڈھالتا۔ اس بچے کی عمر ہوئی، طالب علمی کا دور تھا، جس مدرسے میں اس بچے نے پڑھا، وہ بچہ جس بچے نے اس مدرسے میں پڑھا، پھر وہ بچہ اسی مدرسے کا مدرس ہوا، کیا کہنے، سبحان اللہ، پھر وہ بچہ اسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوا، پھر وہ بچہ اس بچے کے محتمم نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ وہ بچہ، سبحان اللہ، وہی بچہ، اس کو اس مدرسے کے محتمم نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ بھری عیدگاہ میں امامت کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بچہ جس کو مجدد ابن مجدد نے اپنا بیٹا کہا، وہ بچہ جب جوان ہوا، اللہ اللہ وہ بچہ جب جوان ہوا، اس بچے کو مجدد ابن مجدد نے اس بچے کو گود لیا اور اس بچے کا رشتہ طے کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، وہ بچہ اسی محفل سے نکل کر، وہ بچہ ایسے بڑے فقیہ، ایسے بڑے مفتی، ایسے بڑے عالم، واہ 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 واہ، ایسے بڑے عالم کا داماد بنا۔ وہی بچہ جو اس محفل سے نکل کر اسی بچے کو مجدد ابن مجدد نے، کس نے؟ کسی عام نے نہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہم شبیہ غوث اعظم نے، ہم شبیہ غوث اعظم نے ایک مشن دے کر، ایک پیغام لے کر 36 گڑھ کی سرزمین پہ بھیجا، اور وہی بچہ سبطین رضا خان، وہی بچہ سبطین رضا خان امین شریعت بنا۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ جس کی صحبت، جس کی تعلیم، جس کے استاد مفتی اعظم ہو، جس کے باپ مفتی اعظم ہو، جس کے چچا مفتی اعظم ہو، جس کے استاد، جس کے پیر مفتی اعظم ہو، وہی بچہ امین شریعت بنا۔ اور یاد رکھنا، تم لوگ یاد رکھنا اس بات کو، کہ کہہ سکتے ہو تم اس بات کو کہ جب وہ 36 گڑھ گئے، امین شریعت، کیوں امین شریعت بن گئے؟ بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے سسر کے داماد تھے، کہ بڑوں سے رشتہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے نانا حضور امین شریعت نے کبھی کسی کو 36 گڑھ میں یہ نہیں بتایا کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں، کبھی نہیں بتایا۔ کل کوئی یہ نہ کہے، کسی مولانا کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بھائی وہ تو امین شریعت تھے، وہ تو مفتی اعظم کے بیٹے تھے، مفتی اعظم نے گود لے لیا تھا، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا، لوگوں نے ان کا خیال کیا ہوگا۔ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں کاکیر 36 گڑھ کے پہلے، جنہوں نے امین شریعت کو بے انتہا تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں ایک وقت میں۔
ایسے معاملات بھی امین شریعت نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں. نہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے، میرے لیے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے. کبھی کسی کو نہیں بتایا. فقیر نے ایک دن عرض کی کہ حضور آپ نے کبھی کسی کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں مفتی اعظم کا بیٹا ہوں، مفتی اعظم نے مجھے گود لے لیا ہے، مفتی اعظم نے مجھے 6 مرتبہ خلافت دی، یا میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں. یہ بات آپ نے کبھی کسی کو کیوں نہیں بتائی؟ اگر آپ لوگوں کو بتاتے تو لوگ آپ سے محبت کرتے، لوگ آپ سے جو ہے وہ آپ سے قریب ہوتے اور آپ کا خیال کرتے. تو امین شریعت فرماتے ہیں، اور امین شریعت نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ خدا نہ کرے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو دیکھو لوگ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا پوتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی اعظم کا اعتماد تھے، اللہ اللہ، مفتی اعظم کا بھروسہ تھے. بے شک وہی امین شریعت. یہ ہیں اولیاء کرام. بے شک. ذکر ان کا ہونا چاہیے، نعرے ان کے لگنے چاہیے. وہ امین شریعت جو آپ کے شہر کے داماد ہیں، بے شک اور فقیر قادری کا یہ حق ہے ناگپور والوں پر. بے شک چاہے وہ حضور امین شریعت کی نسبت سے فقیر قادری آپ پر سختی بھی کر سکتا ہے، چاہے فقیر اعظم ہند مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمہ، جن کا احسان ہے اس ناگپور اور تمام مہاراشٹر کے علاقوں پر، بے شک فقیر پورے ہندوستان پر، بے بے شک حق ہے. یہ علاقہ خاص ہے. فقیر کی والدہ محترمہ ان کی سگی نواسی ہیں. بے شک میں اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں پر سختی کر سکتا ہوں یا آپ لوگوں سے بول سکتا ہوں. اور تیسری بڑی نسبت اعلیٰ حضرت کے رشتے سے بھی میں آپ سے بول سکتا ہوں. تو میں اس رشتے سے بھی آپ کو قبول ہوں، اس رشتے سے بھی قبول ہوں، اور اس رشتے سے بھی قبول ہوں. معلوم یہ ہوا کہ ہم میاں تو قبول ہے اور قبول ہی ہے. الحمدللہ فقیر قادری ان نسبتوں الحمدللہ تہدید سے نعمت کی طور پر کہ اللہ نے فقیر قادری کو اس خاندان میں پیدا کیا. ہم اس لائق نہیں تھے. الحمدللہ میں بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آخری پیغام، کہ بریلی سے محبت کرو. بے شک ہر حال میں بریلی نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے. بے شک ہر حال میں بے شک کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بریلی تمہاری رہنمائی کے لیے پیچھے نہ ہٹا. بے شک لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ معاملے میں دیکھتا ہوں عوام جو ہے، کوئی معاملہ پیش آیا، دیش کا مسئلہ چل رہا ہے، عوام کو میں نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی، اور یہ خاندان اعلیٰ حضرت پہ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے اکابر علماء کرام پر یہ لوگ تہمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ابھی میں نے دیکھا کہ NRC کا مسئلہ چل رہا تھا، NPR CAA والے معاملے میں بریلی سے کوئی آواز نہیں اٹھی. ارے بھائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے گا، عوام کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. بے شک علماء کرام بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، لوگ آتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوا. الحمدللہ کوئی بھی موقع رہے بریلی مسلمانان اہل سنت کی رہنمائی کرتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ قیامت تک انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ بہت سے مواقع آپ کے سامنے ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا ابرار صاحب نے آپ کو بتایا تھا. یہ چھڑا چھتیس گڑھ سے ہیں، ماشاءاللہ بہت کام دیکھتے ہیں ہمارے نیٹ ورک، رفیع سفتینی نیٹ ورک کا، اللہ ان کو بھی اچھا رکھے. انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سامنے جو وہ اندرا گاندھی کے دور میں جو وہ فتویٰ آیا تھا ایمرجنسی کے دور میں، اور اس کے بعد بھی اور معاملے آئے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. قوم کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ کس نے اپنی عزت داؤ پہ رکھی، بے شک کس نے اپنے آپ کو جو ہے گروی رکھا، وہ کون تھا. ابھی اور بھی مسئلے آئے، مدرسے کا معاملات آئے تھے کہ یو پی میں جو ہے وہ کفریہ کلمے جو ہیں وہ دہرائے جائیں گے مدرسوں میں. یہ والا میٹر بھی آیا تھا، اس کو بھی دہرانا چاہیے.
یہ ماضی قریب کی بات ہے بالکل. سب جانتے ہیں کہ یو پی کے مدرسوں میں کتنا ظلم و زیادتی ہوئی. اس وقت کون تھا, کیا کیسی ذات تھی وہ, کیا کہنے بابا. ان کو آج ہم فراموش کر دیں اپنی اسٹیجوں سے. یہ بریلی سے احسان فراموشی ہے, یہ قطعی بالکل غلط. یہ وہ ذات ہے وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم سبحان اللہ. بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی اختر رضا خان عظیمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ علیہ الرحمہ. اللہ ان کو پروردگار ان کو قبر میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, حضرت کے درجات بلند فرمائے. وہ واقعہ کیسے بھول گئے آپ حضرات کہ جب مدرسے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ کفریہ کلمات گائے جائیں گے, اس وقت ہمارے قائد اہل سنت بے شک بے شک قائد اہل سنت بے شک تاج الشریعہ نے اس وقت حضور اسجد میاں صاحب کو واقعہ پیش آنے کے بعد, سبحان اللہ, یہ معاملہ پیش آنے کے بعد, یہ امتحان میں اتارنے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے اسجد میاں صاحب کو جانچ لیا کہ یہ میرا نائب ہے, میرا جانشین ہے, بریلی کا وارث ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز. نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد. اور یہ میں پڑھائی کے اس پر نہیں کہہ رہا ہوں, بہت اچھے سر, یہ کیوں نہ ہو, یہ کیوں نہ ہو, یہ اس بچے کی, واہ واہ واہ, اس بچے کی جو اس محفل میں بیٹھتا تھا, اللہ اللہ جو اس محفل میں جو باتیں ہوتی تھی ان کو سن کر ان کو اپنے اندر قبول کرتا تھا, وہ بچہ جس کو مجدد ابن مجدد نے گود لیا, وہ بچہ جس کا ماتھا چومتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسجد میاں صاحب کا حضور امین شریعت نے ماتھا چوما, سبحان اللہ, اور ایسے کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ, میں نے بڑوں کو بڑا دیکھا ہے. تو اس وقت قائد اہل سنت علامہ اسجد رضا خان صاحب نے, فقیر قادری اور یہ ہمارے بھائی الحمدللہ, ہم سب ان کو اپنا قائد مانتے ہیں. اور یہ یوں نہیں, کیونکہ ان کو جانشین مفتی اعظم نے اپنا جانشین بنایا. بے شک حق ہے. اور ہمارا اعتماد, ہمارا بھروسہ امین شریعت نے تاج الشریعہ کو بڑا مانا ہے. بے شک. ایک موقع پیش آیا تھا وہ والا, جب میں نام نہیں لیتا, اس وقت امین شریعت نے فرمایا تھا کہ اختر میاں کا جو موقف ہے میرا وہی موقف ہے. اس معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو اختر میاں کا موقف ہے. وہ یوں ہی کہتے تھے, الفاظ ہی وہ یوں کہتے بے تھے. شک بے شک. الحمدللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے بابا بابا بابا. بستی بستی کریا کریا کون بنا مہمان کعبہ فتاوی تاج الشریعہ. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, کیا کہنے وہ تو وہ بچہ تھا, وہ بچہ تھا جس کو مفتی اعظم نے عالم بنایا, مفتی بنایا. میں کیوں کہوں, میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا, کیا میں کہہ دوں گا تو وہ ہو جائے گا؟ بہت خوب, نہیں. وہ بچہ تھا جس کو مفتی اعظم نے کہا, اس بچے نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا. الفاظ یہ تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارے معاملات. بے شک انہوں نے ان کو بڑا کہا. کیا کہنے. اور فقیر قادری کے والد محترم, اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ تمام اعضاء کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. ایک موقع خاندان میں ایسا پیش آیا تھا, اس وقت خاندان والوں کا امتحان تھا. اللہ, جانتے ہیں لوگ, خاندان والوں کا امتحان تھا. اس وقت والد صاحب نے ہمارے تحریر فرمایا تھا کہ میں اور میرے 5 فرزند
یعنی 5 ہم لوگ شہزادے. کہا کہ میں اور میرے 5 فرزند دینی امور میں حضور تاج الشریعہ کے آگے کسی کو نہیں پہچانتے. حضور تاج الشریعہ کے آگے کسی کو نہیں پہچانتے. تو یہ بات کہہ کر میرے والد نے بھی مجھے صاف کر دیا. ہاں ہمارا موقف تو تاج الشریعہ ہے, بے شک ہمارا موقف امین شریعت ہے, صدر العلماء ہے, حبیب العلماء ہے, یہ بزرگان دین ہمارا موقف ہے. اب وہ موقع تھا جب اسجد میاں صاحب کا امتحان تھا. اس وقت آخری بات بالکل 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. اس وقت یہ حکم دے دیا گیا کہ مدرسے میں یہ جو ہے فلاں یہ کفریہ کلمے پڑھے جائیں گے. اسجد میاں صاحب حاضر ہوئے والد محترم علامہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ ابا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ چیزیں پیش آ گئی ہیں. تاج الشریعہ نے حکم دیا کہ علماء کرام کو بلایا جائے, میٹنگ کی جائے. چنانچہ بلایا گیا اور میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں تاج الشریعہ نے تمام لوگوں کی رائے رکھوائی. علماء کرام نے رائے رکھی کہ حضرت اب ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ مدرسے ہمارے مسجد سے ایڈ ہیں, بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اگر اب جو ہے یہ نہیں کیا گیا تو مدرسے بند ہو جائیں گے. اس وقت حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا اور اسجد میاں صاحب نے اس حکم کو عام کیا تھا. اسجد میاں صاحب نے اس حکم کو عام کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ نہ کہو کہ مدرسے بند ہو جائیں گے, بلکہ یہ کہو کہ تمہاری تنخواہیں بند ہو جائیں گی. مدرسے تو اللہ اور رسول کی کرم و فضل سے چلتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے قائد نے ہم سب کی رہنمائی کی تھی. کون تھا اور کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا جس کو وہ آج تک بھگت رہے ہیں. کیا ہم نے تم نے ان کا ساتھ دیا؟ کیا ساتھ دیا؟ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ حماد رضا تم نے کیا ساتھ دیا ان کا؟ جب وہ معاملہ ان پر آج بھی وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. کس کے لیے؟ قوم کے لیے. ان کے مدرسے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کروا لیتا. انہوں نے اپنے آپ کو گروی رکھا. بریلی نے اپنے آپ کو گروی رکھا آپ کی خاطر کہ آپ پر کوئی آنچ نہ آئے. لہذا بریلی کو پہچانو, محبت کرو, دل سے محبت کرو, نہیں دل سے محبت کرو. حق ہے ہمارا بریلوی, ہم سب بریلوی ہیں, چاہے وہ کسی خانقاہ کا ہو, کسی پیر سے مرید ہو, پہلے وہ بریلوی ہے. جب تم وہاں سلام پڑھتے ہو نا کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں خانقاہ, بریلوی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بس اسی کے ساتھ پیر قادری اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہے. میرے مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو, کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی غلطی کر دی ہو میرے مولا, میں نے تیرے بزرگوں کی شان بیان کی, اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو پروردگار, یا میں نے ان کے لیے کوئی ہلکے الفاظ استعمال کر دیے, میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں پروردگار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ.